آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شکر ہے کہ بدصورت آدمی سے بھی کچھ پوچھا نہیں. میرا تو کہا تھا آج سے خوبصورت عورتوں سے پوچھ رہا ہوں. بالکل سر میں نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کی. اس میں یہ ہے کہ کرکٹ کا فیوچر بھی بچرا مجھے آپ جیسا لگتا ہے, یعنی کہ اچھا فیوچر ہوگا انشاءاللہ. کیا مطلب ہے آپ میرے ساتھ اس کو نہ کمپیئر کریں, ایسے نہیں کریں. آپ دعا کریں گے کہ اللہ کرے کرکٹ بہتر ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے ہماری بالکل ہمارے ملک کی طرح ہی ہے. جو ملک کے حالات ہیں اسی طرح کے کرکٹ کے حالات ہیں. جس طرح ملک میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جس کا جیل جانے کا وقت ہوتا ہے اسے حکومت دے دی جاتی ہے, اور جس کا حکومت میں آنے کا وقت ہوتا ہے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے کرکٹ پہ بھی مسلط کر دیا جاتا ہے. جس طرح میں وہ بات بھی کرتا ہوں کہ ایگریکلچر میں کلچر والے اور کلچر میں ایگریکلچر والوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو نتال نہ میل. ایگزیکٹلی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بطور صحافی ہمارے کولیگ ہیں, پھر وہ سیٹ بن گئے. وہ سی این این کے لیے رپورٹنگ کیا کرتے تھے, جنگ دور کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ ان کو وزیر داخلہ بنا دیا آپ نے. اچھا وہ کام بھی ان سے نہیں ہو رہا. یہ بالکل ان کو ناگوار نہیں گزرنی چاہیے بات, اس لیے کہ انہوں نے اتنی ذمہ داریاں لے لیں یا ان کو اتنا نواز دیا گیا, اتنے تحائف دے دیے گئے وزارتوں کی شکل میں ان کو, کہ ان سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا. جیک آف آل ٹریڈز اینڈ کوئی ماسٹر کام آف نہیں ہو رہا نان. نا, کوئی کام نہیں ہو رہا. میں اس ادارے کے سارے کام جو ہے آپ کے ذمہ لگا دوں تو نہ تو پھر آپ سے ہوسٹنگ ہوگی, نہ آپ سے گاڑی چلے گی, نہ آپ سے پی سی آر چلے گا, نہ آپ سے سسٹم چلے گا. سر ظاہر آپ ایک چیز کو کریں گے تو ایگزیکیوٹ پھر جہاز جو ہے نا کہیں نہ کہیں جا کے مارگلا کی پہاڑیوں میں ٹکر مار دے گا. اب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا بلوچستان میں, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے بھی کنزیکٹیو واقعات ہو رہے ہیں. دہشت گردی ملک میں نہیں رک رہی. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, وہ ان کی ذمہ داری ہے ان واقعات کی روک تھام. اچھا سائمنٹینسلی ان کو دے دیا آپ نے پی سی بی جو ہے وہاں پہ ہم اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ مسلسل ہار رہے ہیں, مسلسل شکستوں سے دوچار ہیں. جس طرح ہم آج 20ویں رمضان میں داخل ہو گئے, پورے عالم اسلام جو ہے بڑے اہتمام اور ذمہ داری کے ساتھ آج 20ویں رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں, اور ہم رمضان منا رہے ہیں اور پی سی بی ہار منا رہا ہے. محسن نقوی صاحب تمام وزارتوں میں اپنی ناکامی منا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کسی بڑے کرکٹر کو, ظہیر عباس ہیں, جاوید میاں داد ہیں, جو اڈیالہ والے صاحب ہیں نا, انہوں نے بھی ہمیں ضدی کر لی کہ میں ملک چلا لوں گا. بھائی آپ کرکٹر تھے, ان کو کرکٹ سونپی جائے, ان کے کیسز ختم کیے جائیں, ان کو پی سی بی دیا جائے. عمران خان کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ کو کرکٹ جو ہے نا وہ دنیا کی بیسٹ ٹیم بنا دے گا وہ شخص. لیکن وہ پہلے وہ ضد چھوڑے کہ وہ کام آپ نہیں کر سکتے. سر آپ نے جو بات کی نا جیل میں جو ہے, سر آپ یقین کریں پالیٹکس کو اگر آپ سائڈ پہ کر دینا, پوری دنیا ایک ہی اسٹیٹمنٹ پاس کرتی ہے, یہ گواہی بن جاتی ہے یقیناً بائی دی اینڈ آف دی ڈے کہ عمران خان واقعی از اے بہترین کرکٹر, کرزمیٹک کرکٹر, اور واقعی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ خود مان جائے. بہترین کرکٹر ہونا, وہ خود مان جائے, بہترین سیاستدان ہونا, بہترین ڈاکٹر ہونا, بہترین ہوسٹ ہونا, یہ سب بہت اچھے ہو سکتے ہیں جب بہترین انسان ہو جائے ساتھ. تو وہ پہلے ضروری ہے. صرف جو ہے میری عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اتنے لیجنڈز کرکٹر یہاں پہ موجود ہیں, ان کو پی سی بی کی ذمہ داری دیں. وہ آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ میں جو ہے وہ نیا ٹیلنٹ لا کے دیں گے, وہاں سے ہنٹنگ کریں گے, اسکول اور کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ جو ہے نا ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے گا. اور اس طرح سے آپ کی جو 18 کی اسکواڈ بننی ہے. آج اچانک جو ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اچانک سے پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ میں جیت گئی حادثاتی طور پر. اور جو مجھے یقین نہیں آیا, مجھے نعیم الحسن صاحب کہہ رہے تھے کہ گراؤنڈ چھوٹا تھا, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں تکا لگ گیا, یعنی تکا لگ گیا. تو وہ اکثر ڈاکٹر صاحب کے سوال اتنے مشکل ہوتے ہیں تو ہمارا تو تکا ہی لگ رہا ہوتا ہے یا نہیں لگتا. تو آج ٹیم کا تکا لگ گیا. چلیں پھر بھی بیسٹ وشز ہیں ٹیم کے ساتھ. جواد احمد کا گانا ان کے لیے بنا ہے, تم جیتو یا ہارو. سر یہ گانا جو ہے کہ لٹرلی کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبا ہے. سر یہ میں خواتین حضرات آپ کے سامنے عرض کروں, آپ کے نا اللہ تللے ماشاءاللہ کمال ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ نے دے دی ذمہ داری پی سی بی کی, آپ ان کو ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, اور بہت لوگ کہتے ہیں. باقی چیزیں چھڈو, باقی جو کیبنٹ ہے وہ سانو بھی پتا, تانوں بھی پتا ہے. اس کے علاوہ سر آپ نے اس ملک کی, اس دور کی جو انٹیریئر کی تمام ذمہ داری ہے, کوئی دن ایسا جاتا ہے کہ ہمیں
کوئی نہ کوئی شورش, بغاوت, دہشت گردی کی بدترین مثال نہیں ملتی. حضور والا, لوگ دنیا میں جہاز ہائی جیک کرتے ہیں کیونکہ ہواؤں میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے صوبے کے اندر ہماری پوری کی پوری ٹرین ہائی جیک ہو جاتی ہے اور یرغمال رکھی جاتی ہے. ایسی مثال نہیں ملتی کہیں کسی ملک میں, اور اللہ کی شان ہے واقعی. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں, آپ کو بتاؤں, بڑا شوق ہے آپ کو کہ ہم نے چیمپئنز ٹرافی کرائی. کسی نے اس کی بیلنس شیٹ دیکھی ہے؟ مقروض دیوالیہ ملک ہر 3 مہینے کے بعد کشکول لے کے نکل پڑتا ہے IMF کی طرف. آپ نے 85 ارب روپیہ لگایا ہے اپنی چیمپئنز ٹرافی کے اوپر, اس میں سے آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ 2 ارب روپیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 83 ارب has gone down the drain or into the pockets of people who never should have got it. سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ اور جو اسٹیڈیم بنے ڈاکٹر صاحب, سر اسٹیڈیم پہ تو 85 ارب لگے, اور اسٹیڈیم ایسا بنا ہے کہ پہلی بارش ہوئی ہے تو اس کی کلی کھل گئی ہے. سر دیکھیں بارش کو جو انجوائے کیا ہے محسن نقوی صاحب نے کہ ہر وہاں پہ جو انکلوجر تھا اس میں پانی آ رہا ہے, پانی سر یہ VIP انکلوجر میں آ رہا ہے, اور پانی کی جو کمی ہے وہ انہوں نے محسوس نہیں ہونے اب دی. سارا پانی جو ہے نا وہ ہم نے کنواں کھود رہے ہیں وہاں پہ تاکہ وہاں سے پورے لاہور کو پانی دیا جائے, بلکہ ایک پائپ لائن بنے گی جو لاہور سے کراچی جا کے کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کرے گی. ایک آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اور جس جلدی سے ہم لوگ نکلے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں موسن سپیڈ, اصل سپیڈ دیکھنی ہے تو چیمپئنز ٹرافی کو شروع کریں اور چند دنوں کے اندر پاکستانی ٹیم باہر گھروں کو. سر ڈیفینڈنگ چیمپئن کوالٹی رول ہی ہے, پہلے مینجمنٹ کی ہے, مینجمنٹ کی اکثر مینجمنٹ. جی سر آپ ڈیفینڈنگ چیمپئن آپ نے, سر آپ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں, اور میں رضا سے ابھی میرے ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہم ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں اور ہم سیمی فائنل میں نہیں پہنچے. سیمی فائنل وہ تو شکر جہاں تک پہنچے. میں نعیم صاحب ایک چھوٹی سی آپ کو بات دوں, بڑی سمپل سی مثال آپ کو دوں. اس کے بعد لاہور کا وہ حال تھا کہ جہاں پہ بہت سارے میچز ہونے تھے, یقین کیجئے ہر بندہ اس طرح منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ جیسے کسی کی گرل فرینڈ کی منگنی تو اس کے ساتھ ہوئی تھی, منگنی ٹوٹ گئی, اس کو اس نے شادی کہیں اور کر دی کہ آج وہ بارات دیاں کرسیاں لاندا پھر رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے سر, اس سے زیادہ بھی کبھی شرمندگی ممکن ہے؟ اور جو آپ بات کرتے ہیں نا PCB کی, سارا قصور PCB کا ہے. میں آپ کو صاف بتا دوں, مراد کو دیکھیے, ہر ایک کو جس کو نوازنا ہے آپ نے وہاں اس کو ٹھوک دی ہے, اس نے کام کیا کر کے دکھانا ہے. اور قربان جاؤں عاقب جاوید صاحب پہ, انہوں نے اس بدترین لاس کے بعد جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سونے میں لکھنے کے قابل ہے. یہ چیمپئنز ٹرافی کیا ہوتی ہے؟ ہم تو دراصل ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہاں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کوالیفائر کے اندر بھاگ کے نکل کے ہار کے واپس آئیں گے لوٹ کے بدو. کب تک دھوکہ دیں گے آپ ہمیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جذبات جو ہے, ظاہر ہے ایک پاکستانی کرکٹ لور ہیں وہ بھی, اور ہم خود کرکٹ کھیلی ہے, اور بڑا یہ تکلیف دہ امر ہے کہ اتنا جو ہے نا مسلسل ہم ہار رہے ہیں, اور اس سے جو ہے نا ڈی مورلائز ہو رہا ہے ہمارا نیا ٹیلنٹ, اور اس طرح جو ہے وہ یوتھ کرکٹ کی طرف نہیں آئے گی, فیڈ ہو جائے گی. اور ہم جو ہے پہلے ہاکی کا جو حال ہوا, ہاکی جو ہے وہ ہمارا قومی کھیل ہے, اور ہاکی جو ہے اس میں صورتحال یہ ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 92 یا 93 کے بعد کوئی بڑا ایونٹ ہم جیتے ہوں. آج کوشش بھی کی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک شاید ہمارے ساتھ ہاتھ بھی ہو گیا, اگر اسکیجول تھوڑا سا ہم ICC سے مل کے رمضان میں رکھ لیتے نا میچز, تو شاید دعاؤں سے شاید ہم کچھ میچز جیت جاتے, کیونکہ ہم تو دعاؤں, بارشوں اور جو ہے نا دوسری ٹیموں کے آخر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ دعا بھی اس کی قبول ہوتی ہے جو اپنا حصہ پہلے ڈال دے, پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے, اور آپ دعاؤں پہ بیٹھ جائیں اور اوور لیپ نہ کریں. قصہ یہ ہے کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو پہلے محنت کر لے. جب محنت ہی کوئی نہیں اور صرف خیانت ہے ایسے تو نہیں ہوتا نا, اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. خواتین حضرات, ہم ایک بریک پہ جائیں گے بغیر کوئی اور سوال کیے ہوئے, کیونکہ ہمارے ساتھ نئے مہمان ہیں جو آپ کو جوائن کریں گے. چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں.